یہ اس کا سبب ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو 11 آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، وہ ہے اعمال صالحہ کی تفصیل۔ اور عمل صالح کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے۔ سب سے پہلے فرد اچھے ہوں، افراد کی سیرت صحیح ہو، کردار صحیح ہو، تعمیر سیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو، اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی، وہ کیسی ہو، عائلی زندگی کیسی ہو، پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اس معاشرے کے کیا خد و خال ہونے چاہیے، سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے، سوشل ایونز کا کیا تصور ہے، پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی۔ تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے اس تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے شامل ہیں، لیکن پہلا درس یہ ہے، اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں، اساسات ہیں، جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے، پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعمیر کرنی ہے، اس کا جو پورا حیولہ وجود میں آئے گا، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی۔ اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ دیکھیے، فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے۔ عربی کی کہاوت ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ فلاح کے معنی جیسے فلق ہے، فالق الاسباح، اللہ تعالیٰ صبح کو فالق ہے، اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریکی کا پردہ اور صبح کو نمودار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فالق الحب والنوا، اٹھلیوں کو، بیجوں کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ 2 پتیاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں۔ تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا۔ پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی جو اصل انسانی شخصیت ہے، وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری انا ہے، وہ ہماری خودی ہے۔ یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے ضمن میں، ضعف الطالب والمطلوب، تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے۔ آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت الآرا کتاب ہے انگریزی زبان میں۔ تو افلح المومنون، گویا کہ میرا جو وجود ہے، یہ گوشت ہے، یہ پوست ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، تن و توش ہے، لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے، میری ایک شخصیت ہے، انا۔ یہ انا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرا یہ، میرا وہ، میرا جسم، بھائی وہ میں کون ہے جو پوزیس کرتا ہے اس کو؟ وہ میں، وہ انا، وہ ایک مخفی حقیقت ہے، اور اصل میں وہ روح ربانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ ہے میری اصل حقیقت، لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے، مادی غلاف ہیں۔ ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برآمد کرنا، جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو 2 پتے نکلتے ہیں تو آم کا درخت شروع ہوتا ہے۔ ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت، اپنی اصل انا کو برآمد کر کے تقویت دینا، یہ ہے فلاح۔ قد افلح، بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس وقت، یہ ہے اصل شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موضح القرآن میں جو ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا ہے۔ کام نکال لے گئے اہل ایمان، قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ جیسے کہ خزانہ ہو، خزانہ کھودیں گے تو نکالیں گے نا، تمہارے اندر ایک خزانہ ہے، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوے آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آمیز، شنیدن دیگر آمیز۔ تمہارے اندر نور بھی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو، اس میں روح ملکوتی بھی ہے، لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے۔ وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے، تم چلتا پھرتا مقبرہ بن چکے ہو، تم زندہ نہیں ہو، مردہ ہو۔ اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کو زندگی ملتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ ابو جہل مردہ تھا، یہ زندہ نہیں تھا، یہ اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، یہ بہرا تھا، سنتا نہیں تھا۔ یہ جو حقائق ہے اس کو سمجھ لیجئے،
اپنے وجود، اپنی اصل شخصیت، اپنی انا، اپنی خودی، اپنے سیلف، اس کی ڈیولپمنٹ آف دی سیلف، ڈیولپمنٹ آف دی کیریکٹر، انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلح، کھود نکالنا، خزانہ کھود نکالنا۔ ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا، بھوکا کوئی نہیں، بھیک تو وہ خود شاعر ہے، بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ایک لال بندھا ہوا ہے، وہ گٹھڑی جو ہے اس کے اندر ہے، بھوکا کوئی نہیں ہے، مال تو ہے اس کے پاس، گرہ کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھولنی آتی۔ ستمست گر ہوست کشت کے بے سیر سرد و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی درے دل کشا بچمندرا۔ تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اس سے غافل رہتے ہو۔ Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self۔ انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مادی غلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو، لیکن بشرطے کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت۔ اپنی شخصیتوں کے اندر سے، اپنے اس وجود میں سے، اس تن و تیش میں سے اپنی اصل معنوی شخصیت کو نکالو اور ڈیولپ کرو۔ قد افلح المؤمنون، اور یہ کام کر گئے کون؟ اہل ایمان۔ کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کا ایک مظہر ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے، مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا، میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں، لغو کاموں میں۔ لغو کام معصیت کو لغو نہیں کہتے، لغو وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، تاش کھیل رہے بیٹھے، پیس ٹائم، بھائی کاہے کے لیے، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ لائبلٹی بن گیا، یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے، اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی عاقبت کو بھی۔ الذین والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے ہیں، انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یا او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونیاں ہوں، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضا ہے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی فی نفس ہی جو ہے، سیکس جو ہے فی نفس ہی ایول نہیں ہے، ایول اس کا غلط استعمال ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا، جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ نقطہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے، نماز سے شروع کیا تھا، نماز پر ختم کیا ہے۔ شروع کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں، اور نماز کا نظام والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے، مستقل پڑھتے ہیں، اس کے تمام جو بھی آداب ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان کے تمام ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، جنت کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہ آیت آ گئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ اس کی